حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتیں۔ حنا جب حاملہ ہوئیں تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی، عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئیں۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھیں، بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا، چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئیں تو سمجھدار بھی ہوئیں۔ اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ، جسے ہیکل کہتے ہیں، حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگیں۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھیں، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جن کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہیں۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ وچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی آیا، تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھیں۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچیں تو بہت کم باہر نکلا کرتی تھیں۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو حضرت مریم جواب فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب بھی اس کے محراب حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریا نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتیں، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتیں۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلیں اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشے میں جا بیٹھیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا، وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھیں اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگیں۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ، خرما جھڑیں گے، اسے کھاؤ، پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگیں۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتیں اور چشمے سے پانی پیتیں۔ وقت پورا ہوا تو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آواز کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتیں۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا، اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتے، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، لوگوں سے کہتے کہ پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھ سے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پہ چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے جواب دیا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ،
اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم سے خدا دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا۔ یہی اس کی مرضی ہے، جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔